ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق اللہ. ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات
اکائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا گنج بخش رنج بخش لج پال غریب نواز کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ہے ابد تک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلہ دی بہار جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ صاحب اور ساتھیو تسا احباب نو اس بات دا علم ہے کہ میں سابقہ جمعہ کلمہ توحید دی حقیقت اور فضیلت دے حوالے نہ پڑھایا سی، تسی بڑی ہی توجہ دے نال پچھلے جمعے بھی میری گزارشات نو سماعت فرمایا سی۔ دعا گو ہاں اللہ سابقہ جمعے دی طرح اس جمعے بھی جو گزارشات میں کراں اللہ انہاں نو شرف قبولیت نال اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے۔ آج دا موضوع بڑا ہی اہم ہے۔ اسی آج دے اس جمعے دے وچوں سبق لینا ہے کہ کیا اسی اس زمرے دے اندر آنے بھی ہیں کہ نہیں، اس موضوع دے اندر اسی کنا کو ہاں یہ تو اج اسی سبق لینا ہے۔ اور اج دا مبارک اور مقدس عنوان ہے کامل مسلمان کون؟ مسلمان تے ہر بندہ ہے، کلمہ گو نو تسی کافر نہیں کہہ سکتے، البتہ مشرک کیا جا سکتا، اگر کلمہ پڑھ کے مشرک کردا تے مشرک ہے۔ کافر کافر ادا معنی انکار کرنا، یعنی اللہ تے او دے رسول دی کتاب و سنت دا انکار کرنا۔ جڑا کلمہ پڑھدا ہے وہ انکار نہیں کردا۔ کامل مسلمان دا معنی ہے مکمل مسلمان، پورا مسلمان کون ہے؟ اج تو میں تصورات دے اندر جا کے سوچنا ہے کہ کیا ساڈے اندر ایک خطا ایک غلطیاں موجود تے نہیں جیڑیاں اج دے جمعے سے بیان ہون گیاں؟ اگر انہاں وچوں ایک غلطی بھی تیرے چ موجود ہے تو کامل مسلمان نہیں۔ آئیے کامل مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حدیث نمبر 2 فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ حدیث نمبر 3 فاخذ بلسانہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ 3 حدیثاں میں بیان کیتی ہیں، اللہ نے 3 ہی گلاں نبی پاک نے بیان کیتی ہیں۔ پہلی گل لوگوں کامل مسلمان ہوئے جس بندے دے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے، لنگ دیاں ٹپ دیاں ایویں نہیں کسی نے چانڈ مارتی، مکہ مارتا، چونڈی وڈتی، ہوج مارتی۔ کئی ساڈے بھائیاں دی بڑی گندی بیماری ہوندی ہے لنگ دئی، اور کئی ساڈے ایڈے بہترین ساڈے بھائی نے وہ گھر بیبیاں نہ مذاق کرن تو بھی باز نہیں ہوندے۔ دوسری گل فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جڑا بندہ مینوں 2 چیزاں دی ضمانت دیندا ہے نا، ایک بول دی تے ایک بول دی۔ بول سمجھ دیو نا، شرم گاہ دی
تے زبان دی حفاظت، ٹوٹل 3 چیزاں نے، ہاتھ دی حفاظت، زبان دی حفاظت تے شرمگاہ عزت دی حفاظت جڑا بندہ مینوں دیندا ہے، فرمایا عزم اللہ الجنہ، میں اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا۔ سردی بڑی ہے، یقیناً ٹھنڈ بڑی ہے، آج تو یقین کرو مینوں بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے۔ تساں احباب نے انتہائی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال، مکمل یکجہتی دے نال میری گزارشات نو سماعت فرمانا ہے۔ آج تو کیمرہ بھی نہیں لگا، کسی بندے کا دھیان ادھر بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ، سارے دھیان میرے رکھنا ہے۔ چند حدیثاں، چند قرآن دیاں آیتاں، صرف بات سمجھانا چاہواں گا اور دعا دیاں گا اللہ سانو اے تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگے چلیے، قرآن نے مومنین دی صفات بیان کی تھی۔ آئیے، پہلا شکنجہ اسلام مسلمان ہوندا ہے کہ کامل مسلمان کون ہے؟ اسلام دا پہلا ترازو ہے، اس تو اگے دوسرا ترازو ہے مومنین۔ مسلمان تے ہر بندہ ہے، پر آپ یہ ویکھنا کامل مسلمان کون ہے۔ ہن مومن تے ہر بندہ آندا میں مومن ہاں، آپ یہ ویکھنا ہے، اساں یہ ویکھنا ہے کہ کامل مومن کون ہے۔ تو کتھوں پتہ چلے گا؟ او قرآن کو پتہ چلے گا۔ اور آئیے قرآن دی گل کرن تو پہلے چھوٹی جی ایک حدیث، جامع ترمذی حدیث نمبر 2407 اور امام البانی نے اس حدیث نو صحیح کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صبح ہوندی ہے نا، صبح زبان بازبان حال، تینوں نہیں پتا تو ستا ہے، زبان بازبان حال ہو کے تمام جسم دے جڑے اعضاء نے، جتنیاں بھی ہڈیاں نے، جتنیاں انگلیاں، اکھ، ہونٹ، نک، کن، ہر اعضاء بازبان حال دے اندر آ کے زبان دے اگے ہاتھ جوڑ دینے تے آندے کی نے، اگر تو صحیح چلیں گی نا، اتق اللہ فینا، حدیث دے الفاظ، اتق اللہ فینا، ساڈے بارے اللہ کو ڈری۔ مراد کی ہے؟ اگر تو آج سارا دن صحیح چلیں گی نا تے کل قیامت نو ساڈی بھی بچت ہو جائے گی، کل قیامت نو اسی بھی بچ جاواں گے، اللہ دے عذاب تو اسی بھی بچ جاواں گے۔ اگر تو آج ٹھیک نہ چلی تے کل قیامت نو اساں بھی صحیح رہنا، بولیے، اگر تو ٹیری چلی تے اسی بھی کل قیامت نو ٹیڑے ہو جاواں گے، اسی بھی جہنم دا ایندھن بن جاواں گے۔ اور لوگوں، اس زبان دے اندر ہڈی کوئی نہیں، زبان دے اندر ہڈی کوئی نہیں، لوتھڑا صرف گوشت دا ایک لوتھڑا ہے۔ اللہ ہڈی کیوں نہیں پائی؟ فرمایا جویں تیری زبان نرم ہے، این تیرا اخلاق بھی نرم ہونا چاہیے، تیرا کردار نرم ہونا چاہیے۔ اور قرآن کہہ رہے ہیں مومنین دی صفات بیان کر دیا، اللہ اکبر۔ سورت دا نام بھی سورت مومنین ہے، تے پہلا رکوع جڑا پورے دا پورا مومنین دی صفات بیان کر رہے ہیں، اے پارا 18واں کھل گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
ترجمہ سن لے لاہوریا، اپنے سینے ٹھار لے ترجمہ قرآن دا کی کہہ رہے ہیں۔ فرمایا لوگ فلاح پا گئے اور لوگ مومنین فلاح پا گئے۔ اللہ مومن کون نے؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اور نمازاں دے اندر خشوع خضوع کرن والے، اور نمازاں دے اندر اللہ دے نال ڈائریکٹ رابطہ اختیار کرن والے۔ اے نہیں نماز ایتھے پڑھدا ہے او دا ذہن جناب لاہوروں باہر گیا ہے، نماز کماہیں پیا پڑھدا ہے او دا ذہن چونگی امر سدو گیا۔ نانا میرے دوستا، نماز ایتھے پڑھدا ذہن کاروبار چ وڑے ہے۔ فرمایا خشوع خضوع نمازاں پڑھن والے، والذین ہم عن اللغو معرضون، لغویات باتاں تو بچن والے۔ اس زبان نال لٹر پچر گلاں نہیں جے کر دے، بلکہ لغویات گلاں تو بچ دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسے نو گالی نہیں دین دے۔ لغویات باتاں تو کی مراد ہے؟ کسے نو گالی نہیں کر دے، کسے دی غیبت نہیں کر دے، کسے دی چغلی نہیں کر دے، کسے بندے تے الزام تراشی نہیں کر دے، کسے دی بیٹی تے بہتان نہیں لگان دے، کسے نو اپنی زبان نال اذیت نہیں دین دے، کسے دے نال بد کلامی نہیں کر دے، وڈیاں دا لحاظ کر دے نے، چھوٹیاں نہ محبت کر دے نے۔ اس زبان نال کسے نو تکلیف نہیں جے دین دے، خواہ کوئی زندہ یا کوئی مر گیا کسے نو تکلیف نہیں دین دے۔ فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، تے جیڑا اللہ نے انہاں نو مال دیتا ہے او دے وچوں زکاتاں دیندے نے۔ اے نہیں کہ سال دا آخر رمضان دا مہینہ آیا ہے اپنا پیسہ بینکاں چوں کڈ لیندا، کی ہے جی زکات کٹی جانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، زکاتاں ادا کرن والے۔ فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، تے اپنیاں شرمگاواں دیاں حفاظتاں کردے نے، اپنیاں عزتاں دی حیا کردے نے، تے لوگاں دیاں عزتاں دا بھی خیال کردے نے۔ اج تینوں اللہ نے مرد بنایا، لوگاں دیاں بیٹیاں نو تکنا چھڑ دے۔ او تیری جوانی مسلمانہ کتھے چلی گئی؟ اج تو جوان ہویا، تیرے محلے دے اندر لوکاں نو فکراں پہ گئیاں نے، جنہاں دیاں بیٹیاں نے انہاں نو فکراں پہ گئیاں، فلاں دا منڈا جوان ہو گیا ہے، فلاں دا بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ میرے دوستا جوانی انج گزار جویں میرے صدیق نے گزاری ہے، جویں میرے فاروق نے گزاری ہے، جویں میرے ذوالنورین نے گزاری ہے، جویں میرے علی نے گزاری ہے۔ فرمایا جڑے مومن نے اللہ دے نے عزتاں دیاں حفاظتاں کرن والے، اللہ انہاں نو انعام کی ملیا ہے۔ فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، اللہ دے نے اسی انہاں نو وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ جی کادا وارث بنایا ہے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ فرمایا اسی انہاں نو جنتاں دا وارث بنا دیتا ہے، اسی انہاں نو جنتاں دا حقدار بنا دیتا ہے۔ پھر اتھے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 5 10 دن 20 دن، مہینہ، سال نہیں، 5 سال 10 سال نہیں۔ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ اتھے جنتاں دے اندر رہن گے، ہمیشہ ہمیشہ انہاں جنتاں دے اندر انہاں دے محل بن گئے نے۔ قرآن دا دوجا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا سونے اعلان کر دیو، مومنین دی جماعت نو کہہ دیو او ایمان لے آندا جے اللہ تے دے رسول تے۔ ہن اگلی گل کی ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، فرمایا لوگو جڑے ایمان لے کے آؤ اللہ دے رسول دے، اللہ کو ڈرنا ہے۔ اگلی گل کی وقولوا قولا سدیدا، جدوں بھی گل کرنی ہے سیدھی پکی تے سچی کرنی ہے، سجے کھبے دیاں گلاں نہیں کرنیاں۔ اللہ فائدہ کی ہوئے گا؟
اگر اسی سچ بولیں گے فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ آندے نے میں تواڈے اعمال دی اصلاح کر دیاں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اعمال دی اصلاح ہی نہیں کراں گا، اعمال دی اصلاح نہیں کراں گا بلکہ تواڈی زندگی دے سابقہ گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیاں گا۔ اللہ جی پھر کی فائدہ ہوئے گا؟ اللہ سب کچھ سانو کدوں ملے گا؟ قرآن کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جدوں اللہ تے اودے رسول دی اطاعت کرو گے، جتھوں نبی روکیا اتھے رک جاؤ گے، جتھوں نبی نے چلایا اتھوں چل پو گے، جتھے نبی نے بٹھایا اتھے بہ جاؤ گے۔ قرآن دا تیسرا مقام فرمایا سونیا کہہ دے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی گل بھی مسلمان اپنے منہ چو جدو کڈنا ہے ایک گل سوچ لیا کر، تیرے کندیاں دے اتے منکر نکیر بیٹھے نے، اے تیرے زبان چو گل بات چو نکل دیئے اے نہ پہلے لکھ لینی۔ قرآن کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ قرآن دا چوتھا مقام فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، سونیا کہہ دیو اسی توانو ایک زبان دیتی ہے، دو ہونٹاں دے درمیان ایک زبان ہے۔ قرآن کہہ رہے دی پوچھ بھی ہونی ہے، کتھے کیا؟ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے دوست آج تم ہی اس صحت دے اندر آ گیا ہے، میں بھی اس صحت دے اندر آ گیا، خطیب بھی اس صحت دے اندر آ گئے، ادیب بھی اس صحت دے اندر آ گئے، شیخ بھی اس صحت دے اندر آ گئے، لیکن کائنات دے اندر ایک ایسی ہستی ہے اللہ اکبر کبیرہ جیڑی اس صحت چ نہیں ہوندی۔ او کیڑی ہستی ہے جدے بارے قرآن کہہ رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا سونیا توانو اسی اخلاق دے کے کلیا، کیسا اخلاق؟ فرمایا میرے محبوبہ کائنات دے اخلاق ایک پاسے نبی پاک دا اخلاق ہوئے، پوری دنیا دا اخلاق مل کے بھی اس اخلاق دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آقا دی زبان کڈی کو نرم سی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بدو آیا ہے، انہیں آ کے نبی پاک دی چادر نو پھڑ کے کھچے ہے، آقا دے گلے دے اندر چادر دے نشان پہ گئے، آندہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے کو قرضہ لے آسی، میرا قرضہ واپس کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نو گسا آیا، فرمایا سونے آئے تو آڑے نال گل کی میں پیا کردہ ہے؟ صحابہ انو مارن لگے، آقا فرماندے نے انو کچھ نہیں کہنا، میں ایدہ واقعی قرضہ دینا ہے۔ میرے دوست آج اگر تیری میری چادر نو کوئی پکڑے یا تیرے میرے گریبان نو پکڑے اسی تے دا سر پاڑ دینے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی تے گنہ کر لینے ہیں جناب، اسی تے نو قتل ہی کر دینا ہے، لیکن نبی دا اخلاق وے اخلاق کا دا کردار ہے، نبی پاک نے انو کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام دی ایک حدیث ذہن دے اندر آ رہی ہے، ایک بندہ باہروں اندر آیا ہے، مسجد نبوی دے اندر آ کے نے اسلام قبول کیتا ہے، آندا سونیا مینوں کوئی ایسی گلاں دسو میں جیڑیاں گلاں تے عمل کرن دی وجہ تو جنت چ داخل ہو جاواں۔ آقا نے 5 گلاں دسیاں۔ پہلی گل اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کرنا، اللہ دی ذات نہ کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوجی گل فرمایا نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تیجی اپنے مال دی زکات دینی ہے۔ چوتھی رمضان دے روزے رکھنے نے۔ تے 5ویں نمبر تے آقا فرمان لگے اگر تیرے کول استطاعت موجود ہے، زادے راہ سفر زادے راہ موجود ہے، جا کے بیت اللہ دا عمرہ کر کے آ، حج کر کے آ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بندہ اٹھ کے باہر نکلے ہے، آقا علیہ السلام نے کر کے حضرت معاذ کول بیٹھے نے، فرمایا معاذ جا کے اس بندے نو واپس بلا کے لے کے آ۔ معاذ واپس بلا کے لے کے آئے، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، میرے نبی نے اپنی زبان نو باہر کڑے ہے، ہاتھ دے اندر پھڑ لیا۔ آقا نے زبان دکھائی، پھر آقا نے ایک لفظ بولے، فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانه و یدہ۔ اوے میرے صحابی اگر تو جنت جانا چاہنا ہے، اگر تو چاہنا تینوں VIP پروٹوکول ملے، اگر تو چاہنا تیری آخرت بہتر ہو جائے، تے آقا نے کی فرمایا زبان پھڑ کے انو اپنے کنٹرول
بولو اینو اپنے کنٹرول چ کر لے، تیری دنیا بھی سور جائے گی، تیری آخرت بھی سور جائے گی۔ آج تیرے ہاتھ تو بھی کوئی محفوظ نہیں، آج تو بے وجہ کسے مظلوم تے ظلم کرنا ہے تے تیری زبان تو بھی کوئی محفوظ نہیں۔ آئیے گے چلیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک دے نال تشریف فرمانے کھچر تے بیٹھے نے تے آقا فرمان لگے معاذ میں تینوں ایک ایسا عمل نہ دساں جنوں کرن دی وجہ تو جنت چ داخل ہو جائے۔ فرمایا سونیا ایک نہیں دو دسو۔ آقا مسکرا پہ فرمایا چل دو ہی سن لے۔ نبی پاک نے اتھے بھی یہی الفاظ حدیث دے موجود نے، فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا معاذ ادوں تک کوئی بندہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جدوں تک وہ اپنی زبان دے کولوں تے اپنے ہاتھ دے کولوں دوسرے مسلمان نو شر پہنچانا بند نہیں کرے گا۔ حضرت معاذ آندے نے سونیا پھر حکم کی ہے، فرمایا معاذ اپنے ہاتھ تے کنٹرول کر لے تے اپنی زبان تے کنٹرول کر لے، اللہ تینوں جنت چ داخل کر دے گا۔ آئیے اگے چلیے ہن اس زبان دیاں آفتاں کنیاں کنے، اس زبان نے کنیاں لوگاں نو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سن لے، آقا فرماندے نے ان العبد لا یتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا۔ فرمایا ایک بندہ صبح صبح اٹھتا ہے اپنی زبان دے وچوں ایک ایسا کلمہ بولدا جدا اونوں علم نہیں، اللہ اس بندے دا جنت دے اندر ایک درجہ بلند کر دیندے نے۔ وہ درجہ کڈا کو ہونا جنہ کما بین السماوات والارض، جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے، اینا درجہ اللہ بلند کر دیندے نے۔ اینو پتہ نہیں کہ میں کی گل کہی ہے تے اللہ کل قیامت تک دے تے راضی ہو جاندے نے تے دوجے پاسے دوجا بندہ اٹھدا ہے، اے اپنی زبان دے وچوں کوئی ایسا لفظ بولدا ہے جڑا اللہ نو پسند نہیں، اللہ اے دے اس لفظ دے بولن دی وجہ تو اینو جہنم چ داخل کر دیندے نے۔ اس لیے کیا جاندا ہے پہلے تولو پھر بولو۔ اگے چلیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے، آقا فرماندے نے ان العبد لا یتکلم بکلمتہ ما یتبین ما فیہا یہوی بہا فی النار۔ ایک بندہ صبح سویرے اٹھدا ہے وہ اپنی زبان دے وچوں ایک ایسا بول بولدا ہے جیڑا انہوں پتہ نہیں کہ وہ بول کڈا وڈا ہے، ایڈا پیڑا بول اپنی زبان چ بولدا، انہوں چھوٹا جہا لگدا، اسی دی گالاں چھوٹیاں چھوٹیاں سمجھ دے، انہوں ایک گل پیڑی نہیں لگ دی، وہ اپنے لو چنگی گل کردہ پلو گل پیڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ گل بڑی پیڑی پیڑی ہے، اللہ دیا وہ گل بڑی وزنی ہے۔ اللہ اس گل دے عوض دے اندر اینو جہنم دے اندر سٹ دے نے، کنہ کو سٹ دے نے، جنہ مشرق تو لے کے مغرب تک جنہ خلا ہے اینا خلا اللہ اینو جہنم دے اندر سٹ دے نے۔ اینو پتہ نہیں کہ میں کیڑی گل کی تھی، پر مشرق تو مغرب یعنی جتھوں سورج چڑھدا ہے تے جتھے غروب ہوندا ہے نا، اینا فاصلہ ہے جہنم دے اندر چلا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگے چلیے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی زبان نو پھڑیا ہے، صحابہ بیٹھے نے وچ تابعی بھی کچھ بیٹھے نے تے اپنی زبان نو پھڑیا ہے تے کی آکھیا یا لسانو کل خیرن۔ حضرات حدیث صحیح البخاری دی حدیث نمبر 6477 نمبر حدیث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آمدے نے زبان نو پھڑیا، فرمایا یا لسانو کل خیرن تغنم واسکت عن شر تسلم۔ فرمایا اے زبان نو انج کر کے مخاطب ہوئے، زبان باہر کڈی تے انج کر کے زبان نو مخاطب ہو کے کی کہن لگے، اے زبان ایک گل کل کھول کے سن لے، اگر تو چنگی گفتگو کریں گی تیری وجہ تو کل قیامت نو عبداللہ بن مسعود بھی بچ جائے گا۔ اپنی زبان نو پھڑ کے کہہ رہے نے کہ اگر تو چنگی گفتگو ہے، صحابی رسول نے، صحابی رسول تے صحابی بھی ہونے جنہوں نبی پاک نے اپنی زبان نبوت سے جنتی کیا ہے، جنہوں جنتی کیا ہے وہ صحابی زبان پھڑ کے کی کہہ رہا ہے، اگر تو صحیح گفتگو کریں گی نا، صحیح چلیں گی تو کل قیامت نو میں عبداللہ بھی بچ جاؤں گا۔ کول تابی بیٹھے، شگرد بیٹھے نے،
تے تابی کہن لگے، تابی آندے جنہیں صحابی نو حالت ایمان چ دیکھیا ہوئے پھر حالت ایمان چ فوت ہویا ہوئے، تے کہن لگے استاد جی تسی نبی پاک دے صحابی ہو، نبی پاک دی حدیث ہے لا تمس النار مسلمن رانی او را مرانی، جنہیں مینوں ویکھیا حالت ایمان دے اندر انہوں جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی، تسی کہے تو یہ گل کہہ رہے ہو کہ میں جہنم تو بچ جاواں گا؟ اللہ اکبر۔ تے اگے تاریخی جملے کے فرمایا میں اپنے محبوب نبی دے کولوں سنیا سی، آقا اکثر کیا کرتے سن، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، اکثر ابن آدم دا بیٹا جیڑا ہے وہ اپنیاں غلطیاں دی وجہ تو جہنم چوئے گا۔ غلطی کیڑی ہوئے گی؟ فرمایا ابن آدم اپنی زبان دی وجہ تو غلطیاں چ مبتلا ہو جائے گا تے جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ افسوس دی بات ہے وے اج اسی جنہ مگر نمازاں پڑھنے ہیں، جمعے پڑھنے ہیں، جنہ کولوں دین دا علم حاصل کرنے ہیں، دنیا دا علم حاصل کرنے ہیں، انہاں نوں ہی گلاں کرنے ہیں۔ بولو کوئی جمعے دے اندر ایک چھوٹی جی گل میرے کولوں نکل جائے نا، پریشان نہیں ہونا، کوئی ایڈی گل ریکارڈ نہیں ہوندی کہ نہیں بھائی عمران ربانی صاحب، گل ریکارڈ نہیں تہاڈی ہوندی، میرے کولوں کوئی گل ایسی نکل جائے نا، کئی بندے اتنے مذاق بنانا شروع کر دیندے۔ اللہ اکبر، کوئی لیکچر دے رہا ہے استاد ہے، کوئی پروفیسر ہے، وہ دے کولوں کوئی زبان چوں گل نکل جائے، اسی دورے طالب علمی گزاری ہے نا، اصل چ سانوں پتہ ہے۔ میں 8 سال جامعہ محمدیہ لوگوں ورکشاپ جو پڑھے ہیں، 3 سال میں حفظ دے اندر گزارے امام بخاری یونیورسٹی موترے سیالکوٹ، اسی طالب علمی گزاری سانوں پتہ ہے۔ استاد کولوں کوئی لفظ ہوئے تو پھیر ہوئی ہے نا 19 تو 20 ہو جائے، وہ شاگردی گلاں کرن لگ پیندے۔ یار اسی بھی انسان ہاں، استاد بھی انسان ہوندا ہے،